ہمارے محلے میں دیوبند کی مسجد ہے، میں اکیلا رکن الدین سے نماز پڑھتا تھا، مجھے ان کے مولوی نے بازو سے پکڑ کے مسجد سے نکالا، میں اگلی نماز میں پھر اس کے پیچھے آ کے نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی 1 سے 2، 2 سے 3، آمین تو اونچی سن نہیں سکتا تھا، اسے غشی کے دورے پڑتے تھے تو بڑا چڑھتا تھا آمین سے، حالانکہ میں بالکل نارمل آواز میں آمین کہتا تھا۔ آج اس کی مسجد میں مغرب عشاء میں فجر میں 1 درجن سے زیادہ لوگ آمین کہتے ہیں، مسجد گونجتی ہے، اور وہی امام ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ مرزا اپنے محلے کی جس مسجد کی بات کر رہا ہے اسی مسجد کے امام صاحب سے ہم نے رابطہ کیا، جو وہاں تقریباً 39 سال سے امامت کرا رہے ہیں۔ تب سے امامت کرا رہے ہیں جب مرزا چھوٹا سا بچہ تھا، اس وقت سے امامت کرا رہے ہیں۔ جن کے متعلق مرزا نے یہ ساری گفتگو کی تو انہوں نے باقاعدہ ویڈیو بنائی اور جہری نماز کے بھی کچھ حصے کی ویڈیو بنائی۔ وہ ویڈیو آپ خود دیکھیں اور فیصلہ کریں کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے اور کس طرح جھوٹ بول کر یہ شخص اپنے محلے کی مسجد میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ بہرحال امام صاحب یعنی مولانا عطا اللہ طارق صاحب کی نماز پڑھاتے ہوئے اور پھر گفتگو کرتے ہوئے یہ ساری ویڈیو اور ان کی گفتگو یہ آپ خود دیکھ لیں اور فیصلہ کر لیں، اور اس میں وہ وجہ بھی بتائیں گے کہ مرزا کو انہوں نے مسجد سے نکالا کیوں تھا، وجہ کیا بنی تھی۔ یہ وجہ آج تک مرزا نے خود نہیں بتائی۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون۔ امام صاحب نے گفتگو سے پہلے مرزا کا یہی کلپ چلا کر مقتدیوں کو سنایا جو ہم نے انہیں بھیجا تھا، اور اسی ویڈیو کے شروع میں آپ سن چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب نے مقتدیوں کے سامنے گفتگو کی جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج 9 اپریل سن 2036 بروز جمعرات تھا۔ ابھی آپ حضرات نے کئی پیچھے نماز ظہر ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے مرزا محمد علی جلمی کی گفتگو سنی۔ اول تا آخر اس نے جتنی باتیں کی ساری کی ساری باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اس کا یہ کہنا کہ آج سے 15 سال قبل میں یہاں اکیلے الفدیان کرتا تھا، بالکل جھوٹ، بلکہ سفید جھوٹ۔ اور بھائی 1987 میں یہاں آیا، اب 39 سال ہو گئے مجھے اس مسجد میں خدمات سے انجام دیتے ہوئے۔ اس وقت بھی مسجد کے اہل حدیث کے حضرات یہاں نمازیں پڑھتے تھے، کچھ تو فوت ہو گئے، اب بھی کچھ حیات ہے، آپ تحقیق کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، چونکہ محلے کی مسجد ہے۔ مسجد تو مسلک کے علماء دیوبند، لیکن بریلوی اور اہل حدیث حضرات یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، کوئی کلاش نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب یہاں نمازیں پڑھتے ہیں، سب کے بچے یہاں پڑھتے ہیں۔ یہ اس کا بالکل جھوٹ ہے کہ میں نے یہاں شروع کیا رکھا ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ جی ناظرین، ایک تو بہت بڑا جھوٹ یہ سامنے آ گیا، اور دوسری بات اس کا یہ کہنا، مجھے اس مولوی نے ہاتھ سے پکڑ کے پار نکالا، اس نے آدھی بات کی، پوری بات نہیں کی۔ وہ یہ تاثر یہ دینا چاہتا ہے کیونکہ میں رفیدان کرتا تھا اس لیے مجھے نکالا، کہ ایسی بات نہیں۔ اپنی ایک تازہ ویڈیو میں مرزا نے علمی پوائنٹ بنا کر یہ بات کی ہے کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیو، آدھا سچ یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، میرے ساتھ اکثر یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ مرزا خود یہی حرکت کرتا ہے، جیسے یہاں بھی مرزا نے یہی حرکت کی۔ تو یہ کہنا کہ دوسری دفعہ میں پھر آ گیا تھا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ ایک اور جھوٹ ہو گیا مرزا کا۔ یہ سن 2007 کی بات ہے جب یہ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آنا شروع ہوا۔ میں اس کو جانتا نہیں تھا، میں نے دیکھا صبح کے درس کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں، نمازی بیٹھتے تھے، ایک لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یوں رومال کے کا تصویر ہاتھ میں لے کر۔ میں نے کہا یہ کون ہے یار؟ 2-4 دن کے بعد کیونکہ میرا مزاج میں یہاں امام کو نیا بنتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کہاں سے؟ اس سے میں پوچھا بھائی آپ کہاں سے؟ کہتے پیچھے گلی میں۔ میں کیا نام ہے؟ جی محمد علی مرزا۔ یہ یہاں آنا شروع ہو گیا نماز کے لیے۔ چند دنوں کے بعد فجر کی نماز کے بعد، اچھا میں جو بات کر رہا تھا یہ کہتا ہے نا، میں وہ بات میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ میں پھر آگے دوسری نماز میں جھوٹ بولتا ہے۔ سن 2007 میں اس کو میں نے نکالا، کیوں نکالا میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ پھر یہ آیا سن 2011 میں، وہ گوا محلے کے موجود ہیں جو اس کے پاس گئے تھے، کیونکہ یہاں تبلیغی جماعت ہمارے ہاں آئے، وہ لوگ ان کا مشن ہے گشت کرنا، محلے میں لوگوں کو دعوت دینا، مسجد کے بعد نماز پڑھنے کے لیے۔ اس کے پاس بھی چلے گئے، وہ دونوں جوان کے ساتھ تھے، ایک بالکل سی گھر کے ساتھ اسے گھر، وہ کہتے ہیں جی جماعت اور اس کو دعوت دی، پہلے آپ پر خوب برسا، یہ مولوی ایسا ہے ایسا ایسا ہے۔ خیر پھر آنا شروع ہو گیا۔ سن 2011 سے لے کر سن 2021 تک یہ نمازیں پڑھتا تھا، اسے کسی نے چھیڑا۔ ایک کونے کے اندر یہ نماز پڑھتا تھا، خاموشی سے آتا تھا، نماز پڑھ کے چلا جاتا تھا، بالکل اونچی آواز سے امین نہیں کہتا تھا، ابھی تو آواز کی نہیں آتی تھی۔
یعنی اس کو 2007 میں جو نکالا گیا اس کی وجہ تو خیر آگے بیان کریں گے. تو 2007 میں نکالے جانے کے بعد پھر یہ 2011 میں مسجد میں جانا شروع ہوا. وہ بھی وجہ یہ بنی کہ ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی گشت میں، اس کے پاس بھی چلے گئے تو اس کو لے کر آ گئے. تو امام صاحب نے یہ سوچا کہ چلو اب لے کر آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے پھر آتا رہے، اس لیے امام صاحب بھی نرم ہو گئے. اب آئے اس کو میں نکالا کیوں تھا؟ اسے آدھی بات ہی پوری بات نہیں کی. بات یہ ہوئی چند دن کے بعد جب اس آنا جانا شروع ہوا سن 2007 کے اندر، ایک دن فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوں بات پہ ایک مسئلے پہ بات کر رہے تھے تو دوران گفتگو اس نے کہا جو آپ کا فلاں بزرگ ہے نا اس نے کتاب کے اندر سارا شرک لکھا ہوا ہے. میں نے کہا دیکھو آپ یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم کے معتقد ہیں، جو ان کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ ہے. پیچھے نماز بھی پڑھتے ہو اور برا بھلا بھی لیتے ہو، آپ کی نماز تو یہاں نہیں ہوتی. اگر ہم اچھے نہیں ہمارا عقیدہ صحیح نہیں پھر نماز اسے کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ آپ کی یہاں نماز کھیل تماشا ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں، لہٰذا آئندہ یہاں نہ آیا کرو، چلو نماز گھر پڑھا کرو. یہ بات ہوئی. یہ تھی حقیقت جس کو مرزا جیلمی نے جھوٹ بول کر چھپانے کی کوشش کی. کس انداز سے یہ بات ایک بار ہی کئی بار پہلے بھی اس نے یہ باتیں کی ہیں، ویڈیو بنائی ہے میرے بارے میں، مجھے نکال دیا، نکال پوری بات جب کیوں نکالا؟ تو کہتا ہے بدتمیزی، نہ تو صحابہ کو معاف کرتا ہے، نہ اہل بیت کو معاف کرتا ہے، نہ ائمہ مجتہدین کو معاف کرتا ہے، نہ اولیاء اللہ بزرگان دین کو معاف کرتا ہے. سارا دین ہم تک پہنچایا ہے صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، علماء ربانیین، بزرگان دین، ان کی محنتوں سے دین ہم تک پہنچا ہے. اور تو کہتا ہے بابا شاہی کو ان بابوں نے ہمیں دین پہنچایا نا. اچھا یہ بات میں عرض کر دوں، شاید آپ کی سوچ میں یہ بات نہیں ہے یہ کیوں بابا کہتا ہے بابا شاہی کو نہیں، بابا شاہی کو نہیں. اصل بات ہے ہمارے بابوں نے جو اس کا بابا ہے نا مرزا قادیانی، اس کی منجی ٹھوکی ہے، اس کو وہ تکلیف ہے اور یہ اس کا دفاع کرتا ہے. ہمارے پاس بے شمار کلیپ موجود ہے، مرزائیوں کا دفاع کرتا ہے یہ شخص، اور تمام علماء کو صحابہ تک کو برا بھلا کہتا ہے، معافی کرتا. ان کے بارے میں نرم پوشک کیوں رکھتا ہے، ان کا دفاع کیوں کرتا ہے؟ تو بابوں کو اس لیے مخاطب کرتا ہے کہ بابوں نے اس کے بابے کی منجی ٹھوکی ہے. اور مرزا نے جو بہت بڑا جھوٹ بولا تھا انتشار فساد پھیلانے کے لیے کہ جی آج ان کی مسجد میں جاؤ 1 درجن یا سے زیادہ لوگ اونچی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، مسجد گونج رہی ہوتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس جھوٹ کا پردہ چاک کرتے ہوئے امام صاحب نے جو بات کی ہے وہ سن لیں. اب آئیے اگلی بات، وہ یہ کہتا جی کہ اب بھی وہاں ایک درجن لوگ اونچی آواز سے امین کہہ کے اب بولی گئی بس ہے، ابھی نماز پڑھی آپ لوگ مسجد بیٹھے ہو، ایک شخص نے بھی اونچی آواز سے امین نہیں کی. مجھے حیرت ہے، ایک طرف یہ شخص کہتا ہے جی ہم تو فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہ چھوٹے چھوٹے مسائل نوجوانوں کو اکساتا ہے، دو مسجدوں میں جاتے اونچی آواز سے امین کہو، میں دیکھتا ہوں تمہیں کون نکالتا ہے. یہ فسادی شخص ہے، شروع سے اس کا مزاج ہے بد زبانی کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، بدتمیزی کرنا. کوئی بھی اونچی آواز سے میں نہیں کہتا. کس انداز سے یہ بات کر رہا ہے جی، اب وہ بے بس ہے جی، وہ بول نہیں سکتا. قطعاً ایسی بات نہیں ہے. یہ میں نے ضروری سمجھا چونکہ یہ بار بار ویڈیو بنا رہا ہے میرے بارے میں، حقائق کو پیش کرنا مجھ پر یہ لازم تھا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں تو اس کو منہ نہیں لگانا چاہتا، تاہم یہ حقائق تھے جو میں نے پیش کر دیے ہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا مرزا نے اپنی اس گفتگو میں کتنے جھوٹ بولے ہیں اپنے محلے کی مسجد کے متعلق اور امام صاحب کے متعلق. اور مرزا خود کہتا ہے کہ جھوٹا الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگانے چاہیے. تو مرزا اپنے آپ کو 80 کوڑے کب لگوائے گا؟ اور مرزا خود کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اب یہ لعنت کس پر پڑ رہی ہے؟